بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ جی ہاں، آپ نے صحیح پڑھا۔ آج ہم آپ کو ایران کے گول کیپر کی رلا دینے والی داستان کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ داستان رلا دینے والی بھی ہے اور موٹیویشنل بھی ہے۔ حسب روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین گرامی، 2014 میں ایران کے ورلڈ کپ کے پہلے میچ کے بعد ایرانی گول کیپر علی رضا حقیقی کو دنیا میں بہت زیادہ شہرت ملی اور اس کی وجہ تھی علی رضا حقیقی کی بہترین پرسنالٹی، اور یوں اچانک سے اس کو ہزاروں لوگ چاہنے لگے۔ 2018 میں علی رضا حقیقی کو ایران کے گول کیپر کے طور پر ٹیم میں جگہ تو نہ ملی اور ایران کی فٹ بال کی ٹیم نے 2018 میں فٹ بال ورلڈ کپ میں علی رضا بیرانوانڈ کو گول کیپر کے طور پر شامل کیا۔ بیرانوانڈ کی اتنی بہترین پرسنالٹی تو نہیں ہے جتنی حقیقی کی تھی، لیکن پھر بھی اس شخص کی زندگی کی داستان بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لا سکتی ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی بن سکتی ہے۔ بیرانوانڈ ایران کے صوبے لورستان میں سرابیاس نامی علاقے میں پیدا ہوئے، اور خاص بات یہ ہے کہ بیرانوانڈ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بادہ نشین یعنی کہ خانہ بدوش تھے اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے چارے کی تلاش میں ہر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ بیرانوانڈ تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بات خلاف معمول نہ تھی کہ وہ بھی محنت شاقہ کے ذریعے اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتے اور اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کرتے۔ بیرانوانڈ کا پہلا کام تو اپنے ریوڑ کو چرانا تھا، لیکن جو ہی بیرانوانڈ کو وقت ملتا بیرانوانڈ اپنے فٹ بال کے شوق کو ضرور پورا کرتے۔ فٹ بال کے علاوہ بیرانوانڈ دل پاران نامی مقامی کھیل بھی کھیلتے، جس میں وہی جیتتا ہے جو پتھر کو سب سے دور پھینک سکتا ہے، اور کسے معلوم تھا کہ یہی کھیل آگے چل کر بیرانوانڈ کو دنیا کے تمام گول کیپر سے یکسر مختلف کر دے گا۔ جب بیرانوانڈ 12 سال کے ہوئے تو ان کا خاندان سرابیاس میں مقیم تھا اور بیرانوانڈ مقامی فٹ بال ٹیموں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ انہوں نے فٹ بال کیریئر کا آغاز اسٹرائکر کے طور پر کیا، لیکن ایک میچ میں جب ان کی ٹیم کا گول کیپر زخمی ہو گیا تو انہوں نے گول کیپر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور 2 لکڑیوں کے درمیان کھڑے بیرانوانڈ نے اتنے گول بچائے کہ ہر کوئی ہی اش اش کر اٹھا۔ پھر بیرانوانڈ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ ایک گول کیپر ہی بنیں گے، لیکن بیرانوانڈ کے والد کو بیرانوانڈ کا فٹ بال کھیلنا ایک آنکھ نہیں بہاتا تھا۔ ان کے والد صاحب بھی تمام عام ایرانی والدین کے طور پر یہی سوچتے تھے کہ فٹ بال ایک پیشہ نہیں بن سکتا، اس لیے بیرانوانڈ کو ایک عام شخص کے طور پر ہی کام کر کے خاندان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک انٹرویو میں بیرانوانڈ نے کہا کہ میرے والد صاحب فٹ بال کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مجھے کام کرنے کو کہتے تھے، اور ایک بار انہوں نے میرے فٹ بال کے کپڑے اور گلوز بھی پھاڑ دیے، جس کی وجہ سے مجھے عام کپڑوں میں ملبوس ننگے ہاتھوں ہی گول کیپنگ کرنی پڑی۔ پھر آخر بیرانوانڈ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کیا اور گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور تہران کی راہ لی تاکہ فٹ بال کلب میں قسمت آزمائی جا سکے۔ انہوں نے اپنے مقامی دوست سے پیسے ادھار لیے اور تہران کی بس میں سوار ہو گئے، اور بس میں ہی انہیں ایک فٹ بال کوچ حسین فیض مل گئے جو کہ ایک مقامی ٹیم چلاتے تھے۔ حسین فیض نے بیرانوانڈ کو بتایا کہ وہ بیرانوانڈ کو ٹریننگ دے سکتا ہے، لیکن اس کی فیس 20,000 تومس ہوگی، لیکن بیرانوانڈ کے پاس نہ تو اتنے پیسے تھے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے جگہ تھی، اور اکثر راتیں بیرانوانڈ کی آزادی ٹاور کے قریب کھلے چھت کے نیچے ہی گزرتی تھیں۔ ایک دن بیرانوانڈ رات کو اس کلب کے دروازے تک جا پہنچے جس کے کوچ نے ان سے ٹریننگ کی فیس مانگی تھی، اور کلب کے دروازے پر ہی سو گئے۔ بیرانوانڈ کا کہنا ہے کہ میں کلب کے دروازے پر ہی سو گیا، اور صبح جب جاگا تو لوگوں نے مجھے بہکاری سمجھ کر بھیک میں کافی سارے سکے میرے ارد گرد پھینکے ہوئے تھے۔ میں نے وہ سارے سکے اکٹھے کیے اور آخر عرصہ دراز بعد مجھے لذیذ ناشتہ کرنے کا موقع ملا۔ آخر حسین فیض نے بیرانوانڈ کو بغیر فیس کے موقع دینے کا سوچا، اور اس کے ساتھ بیرانوانڈ کے لیے کپتان کو یہ بھی کہا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ آخر بیرانوانڈ کو اپنی ہی ٹیم کے ایک کھلاڑی کے والد کی کپڑوں کی فیکٹری میں نوکری مل گئی، اور اس بات کی اجازت بھی مل گئی کہ وہ رات کو فیکٹری میں ہی سو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی نوکری بیرانوانڈ کو ایک کار صاف کرنے والی سروس اسٹیشن پر ملی۔ چونکہ بیرانوانڈ قد میں کافی اونچے ہیں، اس لیے انہیں فوراً ہی نوکری میں بہترین قرار دیا جانے لگا۔ ایک دن اسی سروس اسٹیشن پر ایران کے سابق فٹ بالر علی دائی بھی اپنی گاڑی دھلوانے کے لیے آئے، اور بیرانوانڈ کو اپنے دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ علی سے مدد کے لیے بات کریں، لیکن انہوں نے علی سے شرم کے مارے بات نہ کی۔ بعد میں ایک انٹرویو میں بیرانوانڈ نے بتایا کہ اس وقت میں اگر علی سے بات کرتا تو وہ یقیناً میری مدد کرتے،
لیکن ان کو اپنے حالات بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ پھر بران وانڈ کو نفط تہران کا ایک کوچ ملا اور وہ اس کے ساتھ چلے گئے، اور اس کلب نے ان کو ایک عبادت کی جگہ میں سونے کی اجازت بھی دے دی۔ لیکن جلد ہی کلب والوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ عبادت کے کمرے کو سونے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ پھر ایک پیزا کی دکان پر کام کرنے لگے، وہاں سے چھوڑا تو گلیاں صاف کرنے لگے اور ایک خاکروب کے طور پر ایران کے گلی کوچوں میں جھاڑو لگانے لگے، جس کی وجہ سے میچز کے لیے فٹ رہنا مشکل ہو گیا، اور آخر ایک اور ٹیم کی طرف سے کھیلنے پر انہیں کلب سے نکال بھی دیا گیا، اور آخر بران وانڈ ہوما چلے گئے جہاں انہیں کسی کلب نے بھی کھیلنے کی اجازت نہ دی، اور بران وانڈ کو یوں لگا جیسے اس کا خواب اب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جس وقت بھی کسی مشکل کام کے دوران ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا اور ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اس وقت ہی ہم اس کام کو مکمل کرنے کے حد درجہ قریب ہوتے ہیں، اور اگر اسی وقت ہی ہم ہمت کر لیں تو وہ کام بہت جلدی مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر بران وانڈ کو اپنے پرانے کلب کے انڈر 23 کے مینیجر کی طرف سے کال آئی اور انہیں واپس آنے کو بولا، اور یوں اس کھلاڑی نے ایک بار پھر سے ہمت کی اور واپس چلے گئے۔ پھر بران وانڈ کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا اور بران وانڈ ایران کی انڈر 23 ٹیم کے لیے سلیکٹ ہو گئے۔ لیکن بران وانڈ کے بچپن کے کھیل دل پاران کی وجہ سے بران وانڈ کو عالمی میڈیا میں شہرت حاصل ہوئی۔ کئی سال پتھر پھینک پھینک کر بران وانڈ کے لیے فٹ بال پھینکنا کسی صورت بھی مشکل نہیں تھا، اور بران وانڈ نے ٹریکٹر سازی کے خلاف 70 میٹر دور فٹ بال پھینکا، جس کی وجہ سے گول ہوا اور انہیں عالمی شہرت بھی مل گئی، اور ایران کی قومی ٹیم میں گول کیپر کی جگہ بھی مل گئی، اور ایران کی طرف سے ورلڈ کپ میں گول کیپر کے فرائض سر انجام دینے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر اس شخص کو یہ کہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں نے رونالڈو کی پینلٹی کک روکی ہے۔ اب بران وانڈ کسی یورپین کلب میں شرکت کے خواہاں ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ، آخر بادہ نشین لوگوں کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔